پاکستان کے کچھ علاقوں میں کالے بچھو اور اس طرح زہریلے جو جانور ہیں ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ایسا عمل یعنی زہریلے جانوروں کی اور بچھوؤں کی خرید و فروخت شرعاً کیسی ہے؟ اگرچہ یہ بات شریعت میں بالکل واضح ہے کہ حشرات الارض اور سانپ، بچھو اور دیگر اس طرح کے جو جانور ہیں خریدنے کی یعنی کھانے کی نیت سے ان کو خریدنا اور ان کو بیچنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ان سے دیگر منافع جو حاصل ہوں، جس طرح کالے بچھوؤں کے ساتھ ادویات بنتی ہیں یا بعض سانپوں کے ساتھ ادویات بنتی ہیں اور دیگر منافع حاصل ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے منافع حاصل ہوں تو فقہا نے اس میں اجتہاد کیا ہے کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ تو ہمارے جو احناف کے فقہا ہیں ان کی رائے کے مطابق جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر ان کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو اور اس مقصد کے پیش نظر ان کی خرید و فروخت ہو تو ایسا عمل بالکل جائز ہے۔ اس پر بہت ساری علماء کے اقوال موجود ہیں، جن میں امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں صحیح بخاری کے جو احناف کے سب سے بڑے شارح ہیں، جن کا سن وصال 855 ہجری ہے، آپ نے سانپ کے متعلق فرمایا۔ سانپ زہریلا جانور ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن فرمایا کہ ان جماعت من العلماء منہم ابو اللیث قالوا یجوز بیع الحیات اذا کانت ينتفع بها للادویہ۔ یہ اس کی کتاب البیوع ہے اور باب قتل الخنزیر ہے، 12ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 49 ہے۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے یعنی ایک جماعت ہے علماء کی جن میں ابو اللیث فقی ابو اللیث بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ سانپوں کی بیع جائز ہے اذا کانت ينتفع بها للادویہ، جب ان کو دواؤں میں استعمال کیا جائے اور دواؤں کے ذریعے نفع اٹھایا جائے تو پھر ان کی بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ امام بدر الدین عینی نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح پر یہ عالمگیری جو فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے اور کئی سو علماء نے حنفی علماء نے اس کو مدون کیا ہے، اس کتاب میں اس کا 3 جلد ہے، کتاب البیوع ہے، باب فیما یجوز بیعہ وما لا یجوز، اس کا صفحہ نمبر 122 ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں میں جن میں فتح القدیر بھی ہے اور در مختار بھی ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے جو عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فی نوازل میں موجود ہے کہ یجوز بیع الحیات، کہ سانپوں کی بیع جائز ہے اذا کان ينتفع بها فی الادویہ، جبکہ ان کو دواؤں میں استعمال کیا جائے اور دواؤں میں استعمال کر کے ان سے نفع اٹھایا جائے۔ وَإِن كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا لَا يَجُوز، اور اگر ان سے یہ نفع حاصل نہ ہو تو پھر ان کو خریدنا بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ عالمگیری میں موجود ہے صفحہ نمبر 122 میں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، کہ ہر وہ چیز اگرچہ وہ فی نفس ہی حرام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے کسی مد میں نفع اٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کا گوشت تو حرام ہے لیکن کسی اور دوسری مد میں نفع اٹھایا جاتا ہے تو اس کی بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ صحیح مذہب ہے، اور تاتار خانیہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اس کی بہت ساری نظائر ہیں، تو اس لیے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے، یہ جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور قانون کا احترام اولی الامر کے دائرے میں آتا ہے، تو اس وجہ سے اگر قانوناً اس کی اجازت مل جائے تو شرعاً یہ کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔